بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام میڈیا فیٹرنیٹی کے لوگوں کا ہم شکر گزار ہیں کہ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ یہاں تشریف رکھے اور آپ کے مادھیم سے متی پورے لداخ عوام السلام علیکم جولے آداب۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کل ہمارے آل ریلیجیس پولیٹیکل اور تمام ہمارے باقی سٹیک ہولڈرس کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو لیہ میں ایک پروٹیسٹ آج ہوا ہے اس پروٹیسٹ کے سمرتھن میں اور پورے لداخ چونکہ اس پروٹیسٹ میں شامل ہونا تھا، اس کی وجہ سے پورے کرگل میں ہم نے ایک ہڑتال کا کال دیا تھا ہمارے مرچنٹ ایسوسیشن اور باقی سٹیک ہولڈرس کے تھرو، جو بہت ہی کامیابی کے ساتھ آج ہمارے ہڑتال ہوا۔ اس کے لیے بھی میں تمام سٹیک ہولڈرس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کا جو بند کا یا لیہ میں جو پروٹیسٹ چل رہا ہے، اس پروٹیسٹ کا مقصد آپ لوگ بخوبی آپ لوگوں کو علم ہے کہ لداخ میں پچھلے کچھ مہینوں سے کئی ایسے چیزیں ایسے ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے جو ہمارے لداخ کے ہیت کے ہمارے لداخ کے عوام کے خلاف ایک کچھ یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جس میں سب سے پہلے تو جو ایک شراب پالیسی جو ہے لیکر پالیسی جو ریسنٹلی جو نوٹیفائی ہوا ہے، جس کے خلاف نہ صرف کرگل نہ صرف لیہ بلکہ ہر جگہ لداخ کے ہر کونے سے ہر طبقے کے لوگوں نے اس کی مذمت کیا ہے، اور ہم نے یہ گزارش بھی کیا ہے جس حساب سے کہ اس پالیسی کو واپس لے لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لینڈ پالیسی کو لے کر بھی بہت چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، جو خدشات پچھلے کئی سالوں سے جن چیزوں کے لیے ہم لداخ کو کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ کی مانگ کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہی ہیں، اس ڈیمانڈ کو حالانکہ آپ سب کو پتہ ہے پچھلے بار سب کمیٹی کے میٹنگ میں ایک بہت ہی ایک اچھے ماحول میں ایک اچھا ایک فروٹفل میٹنگ ہوا، جس میں ایک نئے سیٹ اپ کے بارے میں ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمیں بتایا گیا جو ایکویلنٹ ٹو لیجسلیچر اس کا پاور ہوگا، اور 371 کے اندر ہمارے جتنے بھی ہمارے کلوز 371 میں ہے کئی اسٹیٹس میں، ان سب اسٹیٹس میں جو اچھے جو لداخ کو سوٹ کرے ان سب کو لے کے 371 میں جو ہے لداخ کو سیف گارڈ دیا جائے گا۔ تو بات چیت ابھی چل رہا ہے، کچھ ابھی منٹس کو لے کے یا ڈرافٹ کو لے کے ابھی کچھ جو ہے کلیئر ایک پکچر سامنے نہیں آیا ہے، جو آنے والے دنوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت جلدی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لیا جائے گا۔ لیکن تب تک یہ جو پالیسیز جو الگ سے بن رہی ہے، یہ پالیسیز اگر یہ ہوتی تو اس جو سیف گارڈ کے ملنے کے بعد کوئی معنی اس کا نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا اس پروٹیسٹ کے ذریعے ہمارے UT ایڈمنسٹریشن کو، اس کے علاوہ ہمارے باقی جو سٹیک ہولڈرز کے تمام ایشوز، آج لداخ کے جتنے بھی ایشوز ہیں، چاہے ہمارے مارشل کے ایشوز ہو، چاہے ٹرانسپورٹر کے بہت سارے ایشوز ہیں، جس میں سب سے بڑا ایشوز آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلکس بسز یا ٹینٹ سٹیز کی باتیں چل رہی ہے، جس سے ہمارے ٹورسٹ ٹریڈ سے جو وابستہ رکھنے والے لوگوں کے روزگار جو ہے وہ ختم ہونے کی جو خدشات ہے۔ باقی ہمارے ٹیکسی ٹرک یونین ان سب کے بھی جو مسائل، ان سب کے مسائل کو لے کے یہ جو پروٹیسٹ لداخ میں ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کرگل میں بھی جو پروٹیسٹ جو ہے ہم نے اظہار کیا ہے، یہی ہے کہ LG صاحب کو اور UT ایڈمنسٹریشن کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ جب تک لداخ میں کوئی نہ کوئی سیٹ اپ یا کوئی کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ نہیں آتی، تب تک اس طرح کے جو ہے پالیسیز نہ بنے، اور جو بھی پالیسیز یا کچھ بنتے ہیں تو لداخ کے ریپرزنٹیٹیوز یا لداخ کے سٹیک ہولڈرز سے مشورہ کیے بغیر جو ہے اس طرح کا پالیسیز نہ بنائیں۔ تو یہ آج کے بند کرنے کا جو ہے کس لیے بند کیا یہ ہے، باقی سجاد صاحب اور پھر اس کے بعد 2 سٹیک ہولڈر ہمارے مرچنٹ ایسوسیشن کے اور ہمارے ٹرانسپورٹر کے لوگ جو ہے وہ اپنے اشارہ خیال پیش کریں۔ سب سے پہلے آپ میڈیا حضرات کا بہت بہت شکریہ
میں آج سب سے پہلے اپنے کرگل کے مرچنٹ ایسوسیشنز کا میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں، کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی طرف سے، اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جڑے ہیں، حالانکہ مرچنٹ ایسوسیشن خود بھی اس کا حصہ ہے، لیکن ان کا ہمیشہ سے یوگدان رہتا ہے، ان کے لیے شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لیہ اور کرگل کے عوام نے آج یہ اپنے پروٹیسٹ اور اپنے شٹ ڈاؤن کے ذریعے یہ بتا دیا ہے کہ جو بھی پالیسیز زبردستی طور پر لداخ پہ تھوپی جا رہی ہیں، ان پالیسیز کو ہم کبھی انڈورس نہیں کرتے، کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ابھی ایک نیو ایکسائز پالیسی انٹروڈیوس کی گئی آنریبل ایل جی صاحب نے، جس میں 20 شراب کی دکانیں کھولنے کی بات کہی گئی ہے، جسے لداخ کے تقریباً ہر جگہ سے، ہر ریلیجس اور سوشل آرگنائزیشن ہو، پولیٹیکل آرگنائزیشن ہو، سب نے اس کو اسٹرانگلی ریجیکٹ کیا ہے۔ اور ایل جی صاحب سے بار بار ہم سب مل کے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کو فی الفور واپس لیا جائے۔ اور چونکہ یہ جو لیکور پالیسی ہے، شراب بندی کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں شراب کھولے جانے کی بات کی جا رہی، تو یہ بہت غلط ہے۔ اس شراب کی کلچر میں، ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں کوئی جگہ، ہمارے مذہب میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوسری اہم بات ہے کہ یہاں ایک طرف آپ کو معلوم ہے، جیسے آنریبل ایم پی صاحب نے بھی بالکل صحیح فرمایا کہ جس طریقے سے لاسٹ ٹائم جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی ایم ایچ اے میں، جس میں ہم لداخ کے اسٹیٹ 226 شیڈول کی جو دیرینہ ڈیمانڈ ہے اس کو لے کر کے بات کر رہے ہیں، اور ایک پروپوزل بھی، ڈرافٹ بھی ہم نے سرکار کے سامنے پریزنٹ کیا ہے۔ لیکن اب گورنمنٹ کی طرف سے ایک پروپوزل ہمیں دیا گیا ہے جس پہ ایک سہمتی، انڈرسٹینڈنگ بنی ہے کہ اس پر بات کریں گے۔ بات کرنے کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہماری اور گورنمنٹ کی بنی ہے کہ جو سرکار کا پروپوزل ہے، جس میں گورنمنٹ کی طرف سے جو 371 اے ایف جے کے تحت جو ہمیں کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ لداخ کو ڈیموکریٹک سیٹ اپ دینے کی بات کی ہے جو لیجسلیچر کا، تو وہ اسمبلی کا، تو وہ جو ہے ابھی اس پر بات ہو رہی ہے، ڈرافٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہاں لینڈ ڈیجیٹائزیشن کا ایک پروسیس چلا ہوا ہے، چوری چھپے مختلف جگہوں میں یہاں ہمارے ریونیو کے لوگ جا کر کے لینڈ ڈیجیٹائز کرتے ہیں۔ پبلک کو ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس لینڈ ڈیجیٹائزیشن کو تب تک کرنے نہ دے جب تک کہ وہ ہمارے خدشات کو دور نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے کرگل کے کونسل کی طرف سے پہلے بھی اس پر ریزولوشن پاس کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جب تک ہمارا لینڈ ریکارڈ اپڈیٹ نہ ہو اور جو SO75 جو اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا جائے، تب تک جو ہے لینڈ ڈیجیٹائزیشن کرنے نہیں دیا جائے گا۔ میری عوام سے بھی اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ اپیل ہے کہ وہ اس لینڈ ڈیجیٹائزیشن میں بالکل یوگدان نہ کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سرکار کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لینڈ ڈیجیٹائزیشن کے خلاف نہیں ہیں، لیکن وہ کم از کم ہمارے اپریہنشنز کو، ہمارے جو ریزنٹمنٹ ہے اس کو ایڈریس کرے، اور من مانی طریقے سے کوئی بھی پالیسی یہاں نہیں تھوپا جائے، چاہے ہمارے گورنمنٹ جو ڈپارٹمنٹس ہے اس کو پرائیویٹائز کرنے کا پروپوزلس ہوں، ہمارے ایجوکیشن اور ہیلتھ کو لے کر کے بھی پرائیویٹائز کرنے کی ہم باتیں سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کنکریٹ خبر نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسی چیز اگر چل رہی ہو پس پردہ، اس کی ہم شدت سے مخالفت کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ گورنمنٹ ماڈل پہ چلنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے یہاں پرائیویٹائزیشن کے لیے کوئی سکوپ نہیں ہے، ہم اس کے لیے بالکل تیار لداخ کے لوگ نہیں ہیں۔ دوسری طرف جو ہمارے ٹرانسپورٹرز کے مسائل ہے، یہاں ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے نام پہ جو ڈیلکس بسز کا استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے، اسی طریقے سے مرچنٹ ایسوسیشن کے گناگو مسائل ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ہمارے کانٹریکٹرز کے مسائل ہیں، جو ہمارے ٹھیکیدار ہیں ان کو ایک سسٹمیٹیکلی سائڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے ایشوز وہ ہیں جو ہمارے لداخ کے لارجر، جس کو ایپیکس اور KDA پچھلے 4-5 سال سے لے کے چل رہے ہیں 4 پوائنٹ ایجنڈا، اس سے جڑے ہوئے مسئلے ہیں۔ لیکن اب دھیرے دھیرے ان تمام حقوق سے ہم کو محروم کرنے کے بعد کل کو کوئی، جیسے کہ MP صاحب نے بھی کہا کہ کل کو کوئی سیٹ اپ مل بھی جاتا ہے تو اس سیٹ اپ کا فائدہ کیا ہے؟ تو ہم LG ایڈمنسٹریشن سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایسی بھی کوئی پالیسی زبردستی لداخ کے عوام کے اوپر نہ تھوپے جس میں لداخ کے لوگوں کی مرضی نہ ہو۔ یہ پروٹیسٹ اسی لیے کیا گیا ہے، لیکن یہ پروٹیسٹ یہاں نہیں تھمے گا۔ اگر اسی طرح کی منمانی والی پالیسیز چلتی رہیں تو محرم الحرام کے فوراً بعد پھر سے ہم ایپیکس KDA کے پلیٹ فارم سے اپنے پیسفل ڈیموکریٹک رائٹ کا استعمال کرتے ہوئے احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اپنی آواز ضرور اٹھائیں گے۔ باقی میں ہمارے یہاں مصطفیٰ صاحب ہیں
ٹرانسپورٹرز کی طرف سے اور یہاں یہ یاسین صاحب ہیں مرچنٹ ایسوسیشن کی طرف سے وہ بھی اپنا اظہار خیال پیش کریں گے. تو میں مصطفیٰ صاحب سے پہلے گزارش کروں گا کہ آپ ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے جو ہے اپنی بات رکھیں.